الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ اور جب نجیناکم نجی نجات جب نجات دی نا ہم نے کم تمہیں من آل فرعون فرعون کی آل سے یسومونکم وہ تمہیں پہنچاتے تھے چکاتے تھے سوء العذاب سخت اور برا عذاب۔ عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم یہ اس عذاب کی ایک جھلک جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ جو اذیتیں وہ تمہیں پہنچاتے تھے ان میں سے مثال کے طور پر اس کو سمجھنے کے لیے ایک اذیت آپ دیکھ لیں۔ کیا؟ یذبحون ابناءکم تمہارے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے نومولود بچوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم اور تمہاری عورتوں کو انہوں نے زندہ چھوڑا ہوا تھا۔ وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی، پریشانی تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اب یہ تو ہو گیا اس آیت کا لفظی معنی، اب کچھ الفاظ کی وضاحت اور آیت کی تشریح۔ اب اس میں بنی اسرائیل کو اللہ نے پچھلی آیت میں جو بات ذکر کی ہے کہ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمتیں یاد کرو اللتی انعمت علیکم جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں۔ اب پھر ان کی تفصیل ذکر ہو رہی ہے کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھ لو یہ پہلی نعمت ہے، کیا؟ نجیناکم من آل فرعون کہ جو فرعون کی قوم تھی انہوں نے آپ کو غلام بنائے ہوئے تھے، تم ایک غلام قوم تھے اور غلام ہونے کی وجہ سے وہ دنیا جہان کی بگاریں تم سے لیتے تھے، سارے کام تم سے لیتے تھے، تمہیں مشقت میں ڈالا ہوا تھا، تم غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور پھر اسی غلامی کے دوران ایک صورت تمہارے ساتھ سب سے پریشان کن یہ بھی پیش آئی کہ انہوں نے تمہارے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ اس قوم کا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا بنی اسرائیل کا تو فرعون کے سپاہی آ کر فوراً اس کو اٹھا کر لے جاتے اور ذبح کر دیتے تھے۔ اب دیکھیں اسے بڑی اذیت دنیا میں کیا ہوگی۔ اب اللہ کہتے ہیں اس اذیت سے بچانے والا تمہیں کون ہے؟ جس نے تمہیں جو ہے یہاں غلامی سے نکال کر آزادی کی فضائیں عطا کی ہیں اور پھر اسی آزادی کی فضاؤں میں تمہیں کتنی قدر و منزلت دی ہے۔ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا اللہ نے نبوت بھی بادشاہت بھی ساری چیزیں خود تمہارے ہاتھوں میں عطا کر دی ہیں۔ وہی بادشاہ فرعون ظالم کہ جو سارا کچھ اس کے زیر اقتدار تھا، زمینیں بھی تھی، باغات بھی تھی، ملات بھی تھے، اللہ نے تمہیں اس کا وارث بنا دیا اور اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اب اندازہ نہیں کرتے یہ کتنا بڑا کرم ہوا، انعام ہوا ہے تم پر۔ اب اس میں سب سے پہلی جو بات ہے پہلے جملے میں وہ یہ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ یہ آل فرعون کون ہے جی؟ آل کس کو کہتے ہیں؟ آج ہم کہتے ہیں نا آل محمد، آل رسول، آل نبی، آل فرعون، آل ابراہیم۔ درود پاک میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ آل کا لفظ یہ قرآن پاک میں جو استعمال ہوا اس کا معنی کیا ہے؟ اس سے کون مراد ہوتے ہیں؟ تو یہ لفظ قرآن پاک میں 26 بار آیا ہے۔ پورے قرآن پاک میں لفظ آل جو ہے یہ 26 بار آیا ہے اور 26 مقامات پر میں سے 14 جگہوں پر صرف فرعون کے لیے آیا ہے۔ باقی مختلف انبیاء علیہم السلام کے لیے آل لوط، آل لوط، آل ابراہیم یہ الفاظ انبیاء کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن 14 بار ان 26 جگہوں میں سے 14 جگہوں پر فرعون کے لیے خالصتاً یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آل نبی یا آل رسول یہ ایک بار بھی قرآن پاک میں نہیں آیا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ یا آپ نے خود جو استعمال کیا یہ حدیث مبارکہ میں کہ یہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے آل محمد مثلا ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً کہ یا اللہ محمد کی آل کو اتنا رزق عطا کرنا دنیا میں کہ جو ان کی دنیا کی ضرورت کے لیے پورا ہو۔
کمی بھی نہ ہو اور زیادتی بھی نہ ہو کہ وہ دنیا کے پیچھے ہی لگ جائیں، بس ضرورت کا رزق میری آل کو عطا کر دینا۔ آل محمد، اس میں لفظ آل محمد استعمال فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسی بہت ساری احادیث ہیں۔ تو آل سے مراد کیا ہوتی ہے؟ تو یہاں پر یہ ہے کہ فرعون کی آل سے مراد فرعون کی بیٹیاں یا نواسے نہیں تھے۔ کیوں؟ فرعون کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ اب جو تورات ہے نا، تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب فرعون بیٹھا ہوا تھا اپنے دربار کے باہر باغ میں، اور وہاں سامنے سے وہ جو نہر گزرتی تھی جو اس کے مال کے نیچے سے جا رہی تھی، تو وہاں سے اس نے ایک صندوق دیکھا۔ اب جس نے اٹھا کے لایا نا، کھولا تو کہتے ہیں کہ یہ فرعون کی بیٹی تھی۔ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ فرعون کی بیٹی تھی، لیکن قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وقالت امرأۃ فرعون، یہ فرعون کی بیوی تھی۔ اب قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا نہیں، یہ بیٹی نہیں تھی، یہ فرعون کی کیا تھی؟ بیوی تھی، اور بیوی نے وہ صندوق جو ہے اس کے نوکرانیوں کے ذریعے اس نے اٹھوا کے منگوایا تھا اپنے پاس۔ تو فرعون کی تو اولاد ہی کوئی نہیں تھی۔ کیوں؟ کہ وہی بیوی اس کو کہتی ہے لا تقتلوہ۔ جب صندوق کھولا گیا نا، بچے کو صندوق کھولا، اس میں ایک بچہ ہے، وہ اپنا انگوٹھا چوس رہا ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، ظاہر نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کا نبی اور نبوت کا حسن و جمال ہے۔ اب جیسے ہی نظر پڑی نا اس نومولود بچے پر، اور صندوق کھولا اور دیکھا، نظر پڑی، تو پہلا جملہ ہی کیا کہا؟ لا تقتلوہ، اس کو نہیں قتل کرنا ہے۔ قرۃ عین لی ولک، لا تقتلوہ سے پہلے ایک اور جملہ کہا، وہ جملہ کیا تھا؟ قرۃ عین لی ولک۔ قرۃ کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈک، عین کہتے ہیں آنکھوں کو، قرۃ عین لی، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج دیکھ کے یہ ہماری آنکھیں اور دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو اس کو ہم رکھ لیتے ہیں، ہماری اولاد بھی کوئی نہیں ہے۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اولاد کوئی نہیں۔ اب قرآن نے کیا کہا کہ ان کی اولاد، فرعون کی اولاد کوئی نہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ جب حضرت آسیہ نے یہ جملہ کہا، فرعون کی بیوی آسیہ نے، وہ تھی امرات فرعون، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، سورہ تحریم کا بالکل آخری حصہ ہے، 28واں پارہ سورہ تحریم کا بالکل آخری صورت ہے، اور آخری صورت کا بالکل آخری رکوع۔ وہاں پہ کیا اللہ کی ذات فرماتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں دنیا کے لوگوں سنو، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ فرعون، اللہ کی ذات جو ہے ایمان والوں کے لیے جو مثال بیان کرتے ہیں نا، وہ فرعون کی بیوی کی ہے، للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ اور اس سے پہلے کافروں کے لیے کیا مثال ہے؟ اللہ کہتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ، حضرت لوط اور ابراہیم علیہ السلام، اللہ کہتے ہیں لوط کی بیوی جو ہے اس کی مثال اللہ نے ذکر کی ہے۔ کیا؟ لوط کی بیوی، لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بیوی کافرہ ہے، اب اس کا انجام برا ہوا، اللہ نے اس کا ذکر کر دیا۔ اب یہاں فرعون کافر ہے، ایمان والوں کی اللہ نے مثال بنانا تو اس کی بیوی کو، اب اس کی بیوی کی مثال اللہ نے ذکر کر دی ہے، اور ظلم و ستم کا ذکر کیا، پھر اس کی دعا کا ذکر کیا، پھر اس کے انجام کا ذکر کر دیا۔ تو اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا تھا۔ حضرت آسیہ، اس کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی تھی، اور مفسرین نے لکھا پھر ایمان کیسے ملا، اس کی ایک وجہ لکھی ہے۔ وجہ اسی جملے میں ہے کیا؟ قرۃ عین لی ولک، جیسے نظر پڑی نا، اس عورت نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب یہ جملہ کہہ دیا تھا نا نبی کے چہرے کو دیکھ کر کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ نے اس کے ایمان اور دنیا اور آخرت سب کے لیے اس کو ٹھنڈک بنا دیا۔ اور جیسے ہی اس بیوی نے یہ کہا نا فرعون کو قرۃ عین لی، ساتھ اس کو کہا ولک، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ اب جیسے اس بدبخت نے انکار کیا نا، بس انکار کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے بھی محروم رکھا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جی۔ تو آل کی میں وضاحت کر رہا تھا کہ لفظ آل جو ہے، فرعون کی تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، بس بیویاں ہیں۔ اب آل کس کو کہتے ہیں؟ تو یہاں پر بالاتفاق یہ تسلیم کرنا پڑے گا، اور دنیا جہان کے سارے مذاہب کے تمام لوگوں نے لکھا۔ روافض کا ایک جو ہے مشہور ترجمہ ہے، ترجمہ مقبول، ملا مقبول دہلوی نے لکھا، انڈیا کا ہے وہ۔ تو اس ترجمہ مقبول میں آل فرعون جہاں بھی آیا ہے نا، فرعون والے، فرعون کے متبعین، اس کے پیروکار، اس کی رعایا، یہ معنی اس نے کیا ہے۔
اب اس کے علاوہ کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آل جو ہے وہ صرف بیٹی یا بیٹی کی اولاد کو نہیں کہتے، پیروکار، ماننے والے، اس کی جماعت، اس کی پارٹی، اس کی قوم، برادری، یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ آل میں شامل ہوتے ہیں۔ اور جب آل محمد بولا جائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندان، آپ کی جماعت، آپ کے متبعین، آپ کے پیروکار، ماننے والے، یہاں تک کہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا درجہ بدرجہ سب کے سب، یہ سارے آل محمد میں شامل ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہیں۔ مفردات القرآن ایک کتاب ہے جس میں قرآن پاک کی یہ جو الفاظ ہیں ان کی ایک ایک لفظ کی تشریح ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ مفردات القرآن۔ مفردات القرآن میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فرمان نقل کیا ہوا ہے۔ ایک آدمی ان سے کہتا ہے کہ جی دیکھیں، کچھ لوگ جو ہے وہ پوری امت رسول کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو آل رسول کہتے ہیں، کیا یہ کہنا ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ اب ان سے پوچھا کہ یہ کیسے ٹھیک بھی ہو اور غلط بھی ہو؟ تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد پوری زندگی ان کی اطاعت کرتا ہے نا، وہ آل رسول ہے۔ اور یہ صورت پوری امت میں ہے نہیں ہے، یعنی ہر آدمی ایسا ہو کہ وہ رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھ رہا ہو، مسلمان ہو آپ کی امت میں سے، اور ساتھ جو وہ آپ کی اطاعت بھی کرنے والا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے ساری امت تو ہو نہیں سکتی، اور جس نے پڑھا اگر ساری امت ہی پڑھ لے تو ساری امت جو ہے وہ رسول اللہ کی آل ہے، اس کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ تو یہ لفظ آل ہے، اسی وجہ سے قرآن پاک میں یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں بھی استعمال نہیں ہوا، دیگر انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب قرآن پاک میں حضرت لوط علیہ السلام کا جو گھر ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ کے فرشتے آئے کہاں پر؟ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں، اور وہاں پر آئے اور ان کو جو ہے وہ پہلے تو یہ ہوا کہ جب جیسے وہ پہنچے انسانی شکل میں، اب جب وہ انسانی شکل میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ فرشتے ہیں، یہ کوئی انسان ہے، میرے مہمان آ گئے ہیں۔ اب انہوں نے کیا سمجھا؟ میرے مہمان آ گئے ہیں، فوراً اندر گئے، جا کر بکری کا ایک بچہ ذبح کیا، کاٹ کے گھر والوں کو دیا، فوراً تیار کرو، میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، کھانا کھائیں گے۔ اب فرشتے کھانا کھاتے ہیں، اب ظاہر ہے فرشتوں نے کھانا تو نہیں کھانا۔ اب انہیں اگر معلوم ہو کہ یہ فرشتے ہیں تو پھر وہ ذبح کرنے کی اور تکلف میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بڑے مہمان نواز تھے، فوراً ان کے لیے وہ کھانا تیار کروایا، کھانا لا کے سامنے رکھا۔ اب انہوں نے لا تصلوا الیہ، کھانے کی طرف ہاتھ بھی آگے نہیں کیا۔ فرشتے کب کھاتے ہیں؟ اب کیا ہوا؟ فاوجس منہم خیفہ، خوف محسوس کے، ڈر گئے، کوئی میرے دشمن ہے، پتہ نہیں کس ارادے سے آئے ہیں، میرے گھر کا کھانا اور نمک بھی کھانا نہیں چاہتے، اس لیے کھانا نہیں کھا رہے۔ اب جب دیکھا نا ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ لا تخف، پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہم نے اصل جو مقصد ہے آنے کا، آپ سے تو سرے راہ چلتے چلتے ملاقات کر کے جا رہے ہیں نا، اصل کام ہمارا اگلی بستی میں ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، ہم نے آج جا کر اس پوری قوم کو، بستی کو تباہ کرنا ہے۔ اب یہ بات بھی سنا دی۔ اب ساتھ ہی جب جانے لگے نا تو جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا؟ بیٹے کی خوشخبری سنائی، اللہ تمہیں بیٹا تھا اس بڑھاپے کی عمر میں۔ اب بیٹے کی جب بات سنی نا تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی سن رہی تھی کہ یہ مہمان کیا کہہ رہے، اس عمر میں میری اولاد ہوگی، اللہ بیٹا عطا کریں گے۔ تو وہ تعجب کے ساتھ جو کہنے لگی کہ اس عمر میں جب بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا خامند بھی بوڑھا ہو گیا ہے۔ اب فرشتوں نے کیا کہا؟ اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے کام میں تمہیں تعجب ہو رہا ہے، اللہ کر سکتے ہیں نا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جس عمر میں چاہیں، جب چاہیں، جو کچھ چاہیں وہ دے سکتے ہیں، اولاد دینے والی ذات تو رب العالمین کی ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ اتعجبین من امر اللہ، رحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ انہ حمید مجید، یا آل البیت، اے نبی کی آل بیت۔ اب یہاں پہ آل بیت کس کو کہا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو۔ اور قرآن پاک نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے یہ لفظ استعمال کیا ہے، کہاں پہ؟ سورہ احزاب میں۔ سورہ احزاب میں رب العالمین نے آل بیت کا لفظ جو ہے، کیونکہ یہاں پر نسبت کس کی طرف ہے؟ نبی کے لیے نہیں، کسی نام کی طرف نہیں، آل ابراہیم، آل موسیٰ، آل فرعون، یہ نام کی طرف نسبت نہیں تھی، بلکہ کس کی طرف نسبت ہے؟ گھر کی طرف۔ اور گھر کی طرف نسبت کر کے جب رسول اللہ کی بات ہو رہی تھی تو مراد کیا ہے کہ رسول اللہ کی چار دیواری میں آپ کے پاس جو موجود ہیں وہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔
تو وہ آل بیت ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ اس میں شامل ہے، وہ لوگ ہیں۔ اب جو سرے سے ان کا انکار ہی کر دے کہ یہ نبی کی بیٹی ایک تھی، تین تھی ہی نہیں، اور بیویاں جو تھیں ان میں سے کوئی ایک بھی اہل بیت میں شامل ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک ظلم ہو کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹیاں ہیں ان کو بھی اہل بیت میں سے نکال دیا جائے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اب دیکھیں جی، حضرت سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم یہ دونوں فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، اب دونوں کو شامل نہیں کیا ہوا اہل بیت، ان کو بھی نکال دیا۔ کیوں کہ نعوذ باللہ ان سے، ان کے خاندان والوں سے زیادتی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے ان کے نکاح جو ہے وہ آگے دوسرے خاندانوں میں کر دیے تھے۔ سیدہ ام کلثوم کا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا؟ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور اسے زید بن عمر ان کا بیٹا بھی پیدا ہوا تھا۔ ابھی ان کو تکلیف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کیوں کر دیا تھا، یہ تمہارا دشمن ہے۔ تو یہ سارے سلسلے ہیں، سرے سے قرآن پاک کی تمام آیات کا، احادیث کا سرے سے انکار ہی کیا جا رہا ہے۔ آل رسول، آل فرعون سے مراد کیا ہے؟ فرعون کے پیروکار، اس کے ماننے والے، اس کی رعایا کے لوگ، اس کے کارندے، وزیر مشیر، یسومونکم، تمہیں چکھاتے تھے۔ اب یہاں پر مفسرین نے معنی لکھا یذیقونکم، پہنچاتے تھے تمہیں سوء العذاب، دردناک عذاب، یذبحون، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ اب یہاں پر ایک جملہ جو ہے یہ لکھا ہوا کہ یذبحون ابناءکم، بچوں کو ذبح کرتے تھے۔ اب یہاں جب ذبح کرنے کی بات آئی نا تو کیا لفظ استعمال کیا؟ بچے۔ اب جن کو چھوڑتے تھے وہ کیا تھا؟ بچیاں۔ وہ کیا تھا؟ بچیاں، بچیاں تھیں نا، جن کو ذبح کرنے سے بچا دیا، چھوڑ دیا، دیکھا جا کر، گھر میں پیدائش ہوئی ہے، جا کے دیکھا بچہ ہے کہ بچی ہے، پتہ کیا، اب لوگوں نے بتایا جی بچہ پیدا ہوا ہے، ذبح کر دیا، اٹھا کے لے گئے، ذبح کر دیا۔ اب جب پتہ چلا کہ بچی پیدا ہوئی ہے، نو مولود بچی ہے، بچی پیدا ہوئی ہے، چھوڑ دیتے تھے۔ تو ذبح کرتے تھے بچوں کو، چھوڑتے تھے بچیوں کو۔ لیکن قرآن پاک میں آپ دیکھیں یہاں پہ ایک فرق ہے۔ فرق کیا نظر آ رہا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب ذبح کرنے کی باری آئی نا تو بچوں کا ہی ذکر کیا، بچہ پیدا ہوا، اٹھا کے لے کے ذبح کر دیا۔ لیکن جب چھوڑنے کی بات آئی نا تو بچیوں کا ذکر نہیں کیا ہے۔ کس کا ذکر کیا؟ نساءکم، بنات نہیں کہا، بنات بچی کو کہتے ہیں نا، ابنا بچے، بنات بچیاں، لیکن بچیاں نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ نساءکم، عورتیں۔ اب مفسرین نے لکھا کہ یہ جو انداز ہے نا اس میں قرآن پاک کی بلاغت اور فصاحت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ ان کی غیرت کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ بچے کو جب ذبح کیے، چلے بڑے آدمی کو کوئی قتل کر دے تو وہ بھی بڑے ظلم کی بات ہے، بہت بڑا ظلم ہے، لیکن وہ کسی حد تک پھر انسان سوچتا ہے کہ وہ بڑا تھا، وہ ہو گیا معاملہ، قتل ہو گیا، لیکن چھوٹے بچے کو کوئی قتل کر دے پھر جذبات کیا ہوتے ہیں؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ دودھ پیتا بچہ کسی کا قتل کر دیا کسی نے۔ اب اس کی شدت بتانی ہے۔ اور دوسرا کیا؟ یستحیون نساءکم، کہ چلو جی بچی تھی چھوڑ دیا، کہتے ہیں نہیں بچی نہیں تھی، بچی تو تھی، نساءکم کا ذکر کیا کہ بڑی عورتیں، اور کسی کی جوان عورتیں، بڑی عورتیں کوئی اپنی غلامی میں رکھ لے اور ان سے بگار لیتا ہو، اپنی مرضی کے کام کرواتا ہو، تو اس سے ایک مرد کی جو غیرت ہے نا اس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اب بنی اسرائیل کی غیرت کو بیدار دیکھو، اللہ نے کتنا کرم کیا، تم وہی ہو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہو، دشمنیاں کر دے۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ ساری زندگی اس کے شکر میں گزار دیتے، اللہ نے تم پہ کتنے کرم کیے تھے، تم کیا کر رہے ہو؟ تو یہ سکھانے کے لیے ہے۔ وفی ذالکم بلاء، اب یہ لفظ بلا ہے نا اس کے دو معنی کی گئے، مفسرین نے اس کے دو معنی لکھے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے بلا کا مصیبت، پریشانی، آزمائش، امتحان۔ یہ پریشانی اور دکھ کے لیے لفظ بلا استعمال ہوتا ہے، بلائیں آئیں گی جی، اللہ کی طرف سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، عذاب، یہ تمہارے لیے عذاب تھا، پریشانی تھی، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اور بلا کا ایک معنی ہوتا ہے انعام۔ اب جب بلا کا معنی انعام ہوگا نا تو کیا ہوگا؟ وفی ذالکم، اس نجات دینے میں تمہارے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام تھا، اور اس جو تکلیف تمہیں پہنچی ہوئی تھی، قتل ہو رہے تھے، اس میں اللہ نے تمہارے لیے سخت امتحان اور آزمائش رکھی ہوئی تھی۔ دونوں معنی جو ہے وہ یہاں پر استعمال ہو سکتے ہیں۔
تو اس آیت میں رب العالمین نے بنی اسرائیل پر کیے جانے والے صرف ایک انعام کا ذکر کیا، پھر اگلی آیت میں دوسرے انعام کا ذکر ہے، کیا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اب اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ اب اگلی ترتیب میں چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، ممکن ہے کل سے ہی رمضان ہو جائے، ممکن ہے، اور زیادہ جو ہے وہ چانس چیزیں کہ پرسوں سے پہلا روزہ ہو، تو جب جیسے بھی ہو انشاءاللہ کل سے پھر ہم نے ترتیب یہ چلانی ہے کہ رمضان میں میرا ارادہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی یہ جو ترتیب وار سلسلہ ہے اس کو ہم وقتی طور پر موقوف کر دیں گے انشاءاللہ۔ زندگی رہی تو رمضان کے فوراً بعد عید گزار کے ہم یہی قرآن پاک کی آیات والی یہ ترتیب وار سلسلہ شروع کریں گے۔ لیکن رمضان میں کیا ہوگا، رمضان میں بہت سارے اور بھی مسائل ہوتے ہیں، اور مسائل میں یہ ہے کہ روزوں کے مسائل ہیں، تو وہ روزوں کے مسائل، تراویح کے مسائل، شب برات، شب قدر، یہ چیزیں بہت ساری اس میں آتی ہیں، ان کے متعلق جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے ذکر کرنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ رمضان میں بھی اسی ساتھ سلسلہ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا صبح کی نماز میں وقت بھی جو ہے تھوڑا پیچھے چلا جائے گا، تو 5-10 منٹ روزانہ جو ہے مسائل چلتے رہیں گے، ساتھ ساتھ فضائل بھی رمضان کے چلیں گے، مسائل بھی چلیں گے۔ پھر رمضان میں پیش آنے والے بہت سارے واقعات بھی ہیں، تو اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہے، ان کا تعارف ہو جائے گا، کسی اور صحابی کی وفات ہے ان کا تعارف ہو جائے گا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہے ان کا تعارف ہو جائے گا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے ان کا تعارف ہوگا، غزوہ بدر رمضان میں ہوا تھوڑا سا اس کا تذکرہ و تعارف ہوگا، پھر تراویح کی بات اور روزے کے مسائل، اور پھر آخری لیلۃ القدر اور آخری عشرہ اور پہلا عشرہ، دوسرا، تیسرا، ان کے فضائل، یہ چیزیں رمضان میں انشاءاللہ یہ چیزیں چلیں گی۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 5 منٹ 10 منٹ جتنی بھی گفتگو ہوگی صبح کی نماز کے بعد وہ ہوگی، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو رمضان کے بعد جہاں سے ہم اس آیت کو پہنچے ہیں اس سے اگلا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔